السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت ہماری نانی اور ہمارے بزرگ ہمیں بھوت، چڑیل، دیو، پری اور جنوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ یہ سب قصے کہانیاں ہوتی تو جھوٹی تھیں، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ سننے میں مزہ آتا تھا۔ مجھے وہ کہانی بہت پسند تھی جس میں ایک دیو کسی شہزادی کو ایک پہاڑ پر اٹھا کر لے گیا تھا اور وہاں سے قید کر دیا تھا، اور پھر اس دیو کو ایک غریب نوجوان نے مار کر شہزادی کو چھڑا لیا۔ یہ کہانی سن کر میرا جی چاہتا تھا کہ آج بھی کوئی دیو یا جن کسی شہزادی کو اٹھا لے جائے اور میں اسے چھڑانے جاؤں۔ دیکھیے تو کیا حوصلہ تھا میرا۔ ہاں، تو ہوا اس طرح کہ اس کہانیاں کو سن سن کر مجھے جن اور پری دیکھنے کا بڑا شوق ہو گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے شاہ جی کے باغ کے پاس پہنچ گیا۔ کھیلتے کھیلتے پیاس لگی۔ میں نے شوکت سے کہا، وہ کنواں ہے، لوٹا یا ڈول ہوتا تو کسی طرح پانی نکال لیتے۔ شوکت نے عظمت سے کہا، عظمت نے برکت سے کہا۔ برکت نے یہ کہتے ہوئے سب کو ڈرایا کہ خبردار، اس کنویں کی طرف نگاہ نہ کرنا، پانی بھرنا تو الگ ہے۔ میرے ساتھیوں نے برکت سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ برکت نے جواب دیا، نہ بھائی نہ، شبراتی کے ابا کہتے تھے کہ اس کنویں میں جن رہتا ہے۔ مجھے کھیلتے کھیلتے یاد نہیں رہا اور ادھر چلا آیا۔ اچھا، اب سب گھر چلو، شام ہونے کو ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی جن شیر کو نکلتا ہے اور یہاں جس کو پاتا ہے اسے گدھا بنا دیتا ہے۔ اچھا بھائی، بس چلو، وہ دیکھو سورج ڈوبنے ہی والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے نکلنے کا وقت ہو جائے۔ یہ کہہ کر برکت گھر کی طرف بھاگا۔ برکت کے پیچھے عظمت، عظمت کے پیچھے شوکت اور شوکت کے پیچھے بھائی۔ شوکت کے پیچھے تو میں تھا، مگر میں تھوڑی دور بھاگ کر رک گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھہر کیوں نہ جاؤں اور قل اعوذ برب الناس پڑھتا رہوں، پھر جن مجھے کیسے گدھا بنا سکے گا؟ اسے دیکھتے ہی میں لا حول پڑھنا شروع کر دوں گا، پھر وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ذرا دیکھوں تو جن ہوتا کیسا ہے۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، عظمت اور شوکت وغیرہ کو دیکھتا رہا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، بس بھاگتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اب مجھے روکنے والا کون تھا؟ میں آہستہ آہستہ کنویں کی طرف چلا اور ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ کوئی ڈانٹ نہ دے۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں جن کا ڈر بھی تھا اور جن دیکھنے کا شوق بھی۔ میں درود شریف اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہا تھا۔ اب پیاس بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شوق دیکھیے تو، میں نے جن دیکھنے کے شوق میں مغرب کا بھی انتظار نہیں کیا، دبے پاؤں کنویں پر چڑھا اور اندر جھانکنے لگا۔ مجھے اس کے اندر پانی کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا اور زیادہ غور سے دیکھا تو کچھ اندھیرا سا محسوس ہوا۔ میں نے اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا ہو۔ ارے، میری زبان سے نکلا اور سر نیچے پیر اوپر، میں دھم سے کنویں کے اندر جا گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو دیکھا نہ کنواں ہے نہ پانی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ میں انار کے ایک نہایت خوبصورت اور ہرے بھرے باغ میں تھا۔ دیکھیے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، ذرا سنیے اور آگے جو میں کہتا ہوں۔ انار کا باغ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ چاروں طرف دیکھا، باغ میں کوئی نہ تھا۔ سامنے بڑے بڑے انار لگے تھے، پیڑوں کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ میں بھوکا تھا اور پیاسا بھی۔ انار دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔
میں انہیں توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو یہ بھی خیال نہ رہا بنا پوچھے کسی کی چیز لینا ٹھیک نہیں۔ بھائی مجھے بھوک پیاس ہی ایسی لگی تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا، بس بے دھڑک آگے بڑھا اور ایک بڑا سا انار توڑ لیا۔ ارے توبہ، انار توڑتے ہی آفت آ گئی، وہ انار آپ ہی آپ چٹک گیا، اس کے دانے زمین پر بکھر گئے اور لگے پٹ پٹ ٹوٹنے۔ جو دانہ ٹوٹتا اس کے اندر سے بالشت کے برابر ایک بونا نکلتا۔ ہر بونے کے نکلنے پر ارے یہ کیا تعجب کے ساتھ کھیتا۔ دیکھتے دیکھتے 100-150 بونے دانوں سے نکل آئے۔ وہ سب شور کرنے لگے، دوڑو پکڑو چور چور، اور پھر وہ سب مجھے پکڑنے دوڑے۔ اب تو میں بہت گھبرایا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ بونوں سے جان بچانے کے لیے میں بے تحاشا بھاگا، بونوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں کافی دیر تک بھاگتا رہا لیکن باغ کا سرا نظر نہ آیا۔ میں پسینے پسینے ہو گیا، تھکاوٹ کیا یہ حال تھا کہ اب میرے پاؤں نہ اٹھتے تھے، مگر ڈر یہ تھا کہ میں رکا اور بونوں نے دھر دبوچ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بونوں کی فوج قریب تھی۔ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ دل میں کہا، ہائے اللہ، عمر میں پہلی بار چوری کی اور پہلی ہی بار سزا بھی ملی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے اور کسی طرح ان بونوں سے چھٹکارا ملے، پھر دیکھا جائے گا۔ اتنے ہی میں کچھ فاصلے پر ایک تالاب دکھائی دیا۔ میں تالاب کی طرف بڑھا اور بنا سوچے سمجھے اس میں چھلانگ لگا۔ تالاب میں چھلانگ لگا دی تو بالکل نیچے ہی چلا گیا، بہت نیچے چلا گیا۔ ارے بھائی، میں تو بس نیچے ہی چلا جا رہا تھا مگر تہہ کا پتہ ہی نہیں ملتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ تالاب کیسا ہے۔ اچانک میرے پاؤں تہہ سے لگے، میں نے نیچے دیکھا، ارے تالاب غائب، اور اب میں ایک بازار میں کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ آج کیا بات ہے، مجھ پر یہ کیا بیت رہی ہے۔ ایسی باتیں تو جھوٹی کہانیوں میں سنی تھی مگر آج یہی سب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ کیا رہا ہوں، بھگت رہا ہوں۔ اچھا تو میں بازار میں کھڑا تھا، بازار میں دکانیں تھیں، دکانوں میں سامان بھرا ہوا تھا مگر آدمی ایک بھی نہ تھا، نہ دکاندار نہ کوئی خریدنے والا۔ ہاں، ہر دکان پر ایک گڑیا رکھی تھی اور بس۔ اب تو مجھے بے حد بھوک اور پیاس لگی تھی، بھوک کے مارے میرا پیٹ سے لگ گیا تھا۔ بس میرا یہی حال تھا۔ ایک طرف حلوائی کی دکان پر قسم قسم کی اچھی اچھی مٹھائیاں رکھی تھی۔ میں اس دکان کے پاس گیا، بھوک کے مارے بے دم تو تھا ہی، کچھ سوچا نہ سمجھا رسگلے اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ رسگلے کا منہ میں رکھنا تھا کہ وہ گڑیا جو حلوائی کی دکان پر بیٹھی تھی اچانک چونکی اور زندہ ہو گئی، دکان سے اچکی اور میرے کندھے پر آ بیٹھی اور آ کر میرا گلا دبوچ لیا اور زور زور سے چلانے لگی، دوڑو پکڑو چور چور۔ اس کے شور کرنے پر بازار کی ساری گڑیاں زندہ ہو گئیں اور سب کی سب آ کر مجھ سے لپٹ گئیں، مجھے بے بس کر دیا اور گھسیٹتی گھسیٹتی ایک طرف لے گئیں۔ آگے کوتوالی تھی، کوتوالی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، مجھے سب نے کوتوالی میں دھکیل دیا اور پھر باہر نکل گئیں اور پھاٹک بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی آیا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ وہ دن اور ساری رات میں حوالات میں رہا۔ حوالات میں مجھ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی، کھانا پانی وقت پر ملتا رہا اور سونے کے لیے بھی چارپائی اور بستر اچھا خاصا ملا، مگر اس خیال سے مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اب مقدمہ چلے گا اور نہ جانے مقدمے میں کیا ہو، جیل کی ہوا کھانی پڑے یا کوڑے پڑیں۔ پھر ابا اور امی، ان کو بھی معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا کہاں۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے بتا دیا ہوگا تو کنویں میں تلاش کیا ہوگا، اور جب کنویں میں میرا نام و نشان نہ پایا ہوگا تو رو پیٹ کر بیٹھ گئے ہوں گے، یا پھر اگر کسی نے بتایا ہوگا
کہ کنویں کا جن لوگوں کو گدھا بنا دیتا ہے تو میرے ابا کنویں کے آس پاس جو گدھا دیکھتے ہوں گے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر محبت کے مارے گلے لگاتے ہوں گے اور گنڈے تعویذوں میں پیسہ برباد کر رہے ہوں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ میں یہاں حوالات میں بند ہوں اور چوری میں پکڑا گیا ہوں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر جیل سے بچ گیا تو اب کبھی چوری نہ کروں گا۔ میں رات بھر دعائیں کرتا رہا، بے چینی کے مارے ٹھیک سے سو بھی نہ سکا۔ صبح کو 2 سپاہی آئے، وہ مجھے کچہری لے گئے۔ کچہری نئے ڈھنگ کی نظر آئی، نہ وکیل کی شکل، نہ پیشکار، نہ میز، نہ کرسی، بس ایک سادہ سا کمرہ تھا۔ کمرے میں فرش بچھا ہوا تھا، فرش پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ یہ تھے قاضی صاحب اور یہ تھی عدالت۔ قاضی صاحب کے سامنے میرا مقدمہ پیش ہوا۔ ایک بونا اور ایک منی سی لڑکی بالکل گڑیا کی طرح ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ سپاہی نے مجھ سے کہا، تم بھی قاضی صاحب کے سامنے جا کر بیٹھو۔ میں جا کر قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا، باہر جاؤ اور پھر آؤ۔ میں کمرے کے باہر گیا اور آ کر پھر بیٹھ گیا۔ قاضی صاحب نے پھر کہا، باہر جاؤ اور پھر آؤ۔ میں نے پھر ان کا کہنا مانا۔ انہوں نے پھر یہی حکم دیا اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ مقدمہ کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے۔ تیسری بار جب میں ان کے سامنے جا کر بیٹھا تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے بتایا، سعید۔ تم مسلمان ہو نا؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں مسلمان ہوں۔ تو اس پر قاضی صاحب نے کہا، تم مسلمان ہو مگر تم کو یہ نہیں معلوم کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ شرما کر جواب دیا، جناب یہ مجھ کو معلوم تے ہے مگر عادت نہیں ہے، اس لیے میں سلام کرنا بھول گیا۔ یہ جواب دے کر میں نے کہا، السلام علیکم۔ میرے سلام کا جواب قاضی صاحب، بونے اور لڑکی نے وعلیکم السلام کہہ کر دیا۔ سلام کی برکت سے میرے دل میں جو ڈر سمایا تھا وہ دور ہو گیا۔ اب جو میں نے بونے کو دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو انار باغ میں میرا پیچھا کرنے والوں میں تھا۔ لڑکی کو دیکھا تو پہچانا، ارے یہ تو بازار میں مجھے پکڑنے والیوں میں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ گواہ بھی تو ہوں گے مگر مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو ایک ترکیب سوچ کر دل ہی دل میں مسکرایا اور مجھے اطمینان سا ہو گیا کہ اب فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اچھا بھائی، تو پھر قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا، تم نے چوری کی ہے؟ میں نے فوراً کہہ دیا، نہیں جی، میں نے تو چوری نہیں کی۔ یہ دونوں بلا وجہ مجھ غریب پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کے سامنے جھوٹ اور غلط بیان دیا، لیکن ایک نرالی بات ہوئی۔ جھوٹ بول کر میں جیسے ہی چپ ہوا مجھے ہچکیاں آنے لگی اور ہر ہچکی کے ساتھ ایک مینڈک میرے منہ سے نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں بہت سے مینڈک میرے سامنے نظر آنے لگے۔ یہ مینڈک میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور اس طرح ٹر ٹر کرنے لگے، جھوٹ، سراسر جھوٹ، ٹر ٹر ٹر، چوری مت کر، ٹر ٹر ٹر، اللہ سے ڈر، ٹر ٹر ٹر، توبہ فوراً کر، ٹر ٹر ٹر۔ مینڈکوں نے اس طرح جو ٹر ٹر لگائی تو میری طبیعت گھبرائی اور قاضی صاحب نے مسکرا کر مجھ سے کہا، اب کہو کیا کہتے ہو؟ اتنے گواہ موجود ہیں۔ قاضی صاحب کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور دل میں کہا کہ اب برا پھنسا، چوری بھی کی اور جھوٹ بھی بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی صاحب سزا دگنی کر دیں۔ یہ سوچ کر میں بہت پریشان ہوا اور وہیں عدالت میں رونے لگا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ اس لڑکے کو 2 سال طفلستان میں رکھا جائے۔ میں طفلستان کے معنی نہیں جانتا تھا۔ میں سمجھا کہ قاضی صاحب نے 2 سال کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ پھر کیا تھا، میں نے ایسے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ میں نے روتے اور سسکیاں لیتے ہوئے فریاد کی، قاضی صاحب۔ قاضی صاحب پر اس فریاد کا کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ الٹے مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے بولے، اور تم جھوٹ بھی تو بولے، 2 سال کی سزا؟ ہاں، ہمارے ہاں چور کو
زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا ہوتی ہے۔ میں یہ سب ایک سانس میں کہہ گیا۔ میرے اس کہنے پر قاضی صاحب نے فرمایا، میاں تم بچے ہو اس لیے تم کو طفلستان بھیجا جا رہا ہے، بڑے ہوتے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ سن کر میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ عدالت برخاست ہو گئی اور قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ وہاں کے سب لوگ کھڑے ہو گئے اور سب الیگ سلیگ کر کے اپنی اپنی راہ چل دیے۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ سوچنے لگا اب سپاہی آئے گا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالے گا، کمرے میں رسی باندھے گا اور کھینچتا ہوا طفلستان لے چلے گا اور طفلستان میں بند کر دے گا۔ بھائی ہنستے کیا ہو؟ طفلستان کے معنی میں ابھی تک جیل کے سمجھا ہوا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اتنے میں میری ہی عمر کا ایک لڑکا مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ آتے ہی اس نے کہا السلام علیکم اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ میں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا۔ وہ خوشی خوشی ایک طرف چل دیے۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے آنے کی خبر ہم کو ابھی ابھی ہوئی ہے، معاف کیجیے آنے میں دیر ہوئی، اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آپ تو بہت اچھے بھائی ہیں نا؟ آپ اچھے بھائی؟ اچھے بھائی؟ میں نے اس کا یہ فکرہ دہرایا اور دل میں کہا یہ خوب رہی، میں تو چوری میں پکڑا گیا اور یہ کہتا ہے اچھے بھائی، مگر ہاں اس بیچارے کو کیا معلوم، اسے کچھ علم غیب تو ہے نہیں۔ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا طفلستان ہے۔ طفلستان؟ طفلستان؟ میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ گھبرا کیوں گئے؟ طفلستان کوئی بری جگہ تو نہیں ہے، یہاں ہم سب لڑکے ہی لڑکے رہتے ہیں، اس لیے اس کو طفلستان کہتے ہیں۔ طفل کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی طفل کے معنی لڑکا اور ستان کے معنی جگہ۔ طفلستان کے معنی ہوئے لڑکوں کی جگہ۔ نہیں بھائی یہ جیل خانہ نہیں ہے، طفلستان تو بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ہم سب بچے ہی بچے اچھے بچے رہتے ہیں، یہاں ہم سب بڑے مزے سے رہتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ گھبرائیں مت، جیسے ہم رہتے ہیں اسی طرح بلکہ ہم سے زیادہ آرام سے آپ رہیں گے۔ اس لڑکے کی باتوں سے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی اور جیل خانے کا ڈر میرے دل سے جاتا رہا۔ پھر میں بلا جھجک اس کے ساتھ چلنے لگا۔ طفلستان میں لڑکے ہی لڑکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی کیا یہاں ایک بھی بوڑھا یا جوان نہیں ہے؟ اس نے بتایا یہاں 6 سے 16 سال تک کے بچے اور لڑکے ہی ملیں گے، یہاں اس عمر سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور جو 16 سال سے زیادہ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ انہیں ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ سب الگ الگ جگہوں کے رہنے والے ہیں۔ تو یہاں کیوں آئے؟ یہاں سب اچھی باتیں سیکھنے آئے ہیں۔ یہاں اچھی باتیں سکھاتا کون ہے؟ سب لڑکے ہی لڑکے تو ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ واہ، اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے لڑکے؟ کیوں، اس میں آپ کو شک کیا ہے؟ شک یوں ہے کہ لڑکے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، آپس میں یہ اچھی باتیں سیکھیں گے یا لڑائی فساد کریں گے؟ پیارے بھائی آپ تو اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ سرخاب کے پر؟ بھائی میں مذاق نہیں کرتا، تو مذاق کون سمجھ رہا ہے؟ میں تو یہ سب کہتا ہوں کہ آپ کا طفلستان جنت تو ہے نہیں، جہاں لڑائی جھگڑا دنگا فساد مار پیٹ چوری اور گناہ نہ ہو۔ بے شک یہ جنت نہیں ہے، جنت تو اللہ نے چاہا اس زندگی کے بعد ملے گی، لیکن ذرا آپ میری بات تو سنائیے۔ ایک بزرگ تھے۔ کیا آپ کہانی سنانے لگے ہیں؟ کہانی نہیں، بالکل سچا قصہ سناتا ہوں اور بڑا دلچسپ اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا تو سنائیے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا نام تو کسی کو نہیں بتایا تھا، اور بھائی ان کو نام بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ سارے کام اپنے نام کے لیے تو نہیں کرتے تھے، وہ تو ہر کام اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ سب بچے ان کو چچا میاں کہتے تھے۔ چچا میاں کے کئی بچے تھے، ان بچوں کو وہ اچھی تعلیم دلانا چاہتے تھے، ایسی تعلیم جس سے بچے نیک بنے، ایسی تعلیم جسے پا کر بچے اللہ سے ڈریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں،
سچ بولیں، سب سے میل محبت رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا خیال رکھیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ چچا میاں اسی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بہت سے اسکولوں میں لے کے گئے، لیکن چچا میاں کو کوئی اسکول اچھا نہ لگا۔ چچا میاں نے چھوٹے بڑے 24 لڑکے اپنے ساتھ لیے اور بستی سے ایک دور ایک درخت کے نیچے چھپر کا ایک اسکول بنایا اور اسی میں لڑکوں کو پڑھانے لگے۔ بچوں کو پڑھاتے بھی اور اچھی باتیں بھی سکھاتے، سب وہیں رہتے اور وہیں کھاتے۔ چچا میاں پڑھانے لکھانے میں کسی کو ڈانٹتے نہ پیٹتے، وہ خود بھی اچھی باتیں کرتے اور بچے بھی ان کو دیکھ کر ویسے ہی کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ دوسرے لوگ آتے تو ایک دو بچے ان کو دیکھا دیکھی کچھ بری باتیں کرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر چچا میاں نے سب سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی نہ آیا کرے۔ اب وہ ہوتے ہو چچا میاں اور بچے۔ اب تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ چچا میاں کو پوری کامیابی ہوئی۔ یہاں بچے 14 سال کی عمر تک دین کی تمام باتیں اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں، اور ایسے بچے کو چچا میاں 2 برس اور رکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ان سے پڑھواتے ہیں۔ جب وہ لڑکے 16 برس کے ہو جاتے ہیں تو انہیں گھر بھیجتے ہیں۔ بچے اس اسکول سے دین کی باتیں سیکھ کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر اور محلے میں سب کو دین پر چلنے کی نیکیاں کرتے ہیں اور برائیاں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بس آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں چاروں طرف اس اسکول کا چرچا ہونے لگا اور دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو بھیجنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ چچا میاں نے یہیں ہم کو کاشتکاری، دستکاری اور دوسرے کام سکھانے لگے۔ اس سے اسکول کی بڑی ترقی ہوئی، لڑکے اور زیادہ کام کے بننے لگے۔ اس طرح جب تک اللہ نے چاہا کام ہوتا رہا۔ پھر چچا میاں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ انہوں نے وصیت کی، یعنی مرنے سے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ اب یہ اسکول ہمارے بڑے لڑکے ہی چلائیں گے۔ چچا میاں کی وصیت کے مطابق بڑے لڑکے اس کام کو سنبھال دیا ہے، اور اس اسکول سے نکل کر جو لڑکے اپنے گھر گئے انہوں نے دین پھیلانے میں دن رات صرف کی۔ اللہ کا فضل ہو ایسے نیک لوگوں پر جنہوں نے طفلستان بنانے کی بات سوچی، اور ایک چھوٹا سا طفلستان جس میں آپ اس وقت موجود ہے بن گیا۔ اب یہاں سارے کام لڑکے ہی کرتے ہیں۔ طفلستان کا حال سن کر میں بہت خوش ہوا، تو میں نے کہا بھائی ذرا مجھے طفلستان کی سیر کراؤ۔ میرے دوست نے کہا چلیے۔ تھوڑی دور چل کر اس نے اشارہ کیا اور کہا یہ دیکھو، یہ ہے کھیت، یہاں ہم کھیتی کا کام سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ہم سب مل جل کر کام کرتے ہیں۔ مل جل کر کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے کھیتوں میں غلہ خوب پیدا ہوتا ہے۔ ایک رات کو عشاء کے بعد جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی فاروق بھاگ رہا ہے۔ میں اسے زور زور سے پکارنے لگا، بھائی فاروق جلدی آئیے، بھائی فاروق جلدی آئیے۔ میں پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ اسی حالت میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے پکڑ لیا اور کہہ رہا ہو، ارے سعید کیا ہے، کسے پکار رہے ہو، کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پکڑنے والے نے مجھے زور سے ہلایا۔ اب میں نے جو غور سے دیکھا تو نہ بیل تھے، نہ طفلستان تھا، بازار تھا، نہ کنواں تھا۔ اب میں اپنے گھر اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور امی جان مجھے ہلا ہلا کر جگا رہی تھی۔ امی جان کو دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا، ارے امی آپ! پھر میں چپ ہو گیا تو میری نظروں کے سامنے ابھی تک طفلستان کا نقشہ تھا۔ بعد میں امی جان کے پوچھنے پر میں نے سارا خواب سنایا۔ امی جان نے خواب سنا تو دعا دی کہ اللہ کرے میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہو کر ہے۔